محاضرات کے سلسلے کا یہ 9واں محاضرہ ہے، اور محاضرات کے سلسلے کا اس سلسلے میں آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے محاضرات پیش کیے گئے ہیں، جن میں آپ نے حدیث شریف کے موضوع پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، اور بہت سے اہم علمی موضوعات، فقہ، اصول فقہ، حدیث شریف، ان موضوعات پر بڑے اہم اور علمی موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہیں۔ جو آج کا ہمارا محاضرے کا موضوع ہے، ڈیجیٹل سکلز اور سرمایہ کاری، سب سے پہلے میں اس کے متعلق آپ کو چند وضاحتیں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے بہت سے اہل علم سے علمی استفادہ کیا ہے، لیکن آج کا جو محاضرہ ہے، یہ محاضرہ تھوڑا سا اس لحاظ سے ان محاضروں سے ہٹ کر ہے کہ اس میں ہم بڑے بھاری بھرکم اور دقیق علمی عنوان پر بحث نہیں کر رہے۔ ہمارا موضوع کچھ خیالات اور آراء ہیں جو آپ بھی بسا اوقات کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کر فکر کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو مختلف قسم کی ہمیں اپنے کیریئر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو یہ ایک دوستانہ ماحول کی ہلکی پھلکی گفتگو ہوگی، تو آپ اپنی توقعات اسی سطح کی رکھیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز امید ہے بڑی اچھی باتیں اور کئی مفید آراء آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ ایک رائے کے درجے میں یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس موضوع کے 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں، شاید آپ نے پہلے اشتہار دیکھا ہوگا، تو اس میں ہمارے اس عنوان کے اندر ڈیجیٹل سکلز شامل نہیں تھا، صرف سرمایہ کاری شامل تھا۔ اور سرمایہ کاری کس کو کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری آگے ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ سرمایہ کاری اسے کہتے ہیں کہ سرمایہ انسان کے پاس موجود ہے، اس کو کسی ایسی جگہ لگایا جائے، ایسی جگہ پارک کیا جائے، ایسی جگہ رکھا جائے جس سے وہ سرمایہ اپنی جگہ کھڑا نہ رہے بلکہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جائے، اس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ سرمایہ کاری یہ ہے کہ سرمایہ کو آپ ایسی جگہ پر لگائیں، ایسی جگہ پر رکھیں، بجائے اپنے دراز کے اندر رکھنے کے، بجائے سیف الماری میں رکھنے کے، کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر وہ رکا نہ رہے بلکہ وہ تھوڑا سا ہمیں بڑھ کر بھی دکھائے، تھوڑے سے بچے بھی دے، ٹھیک ہے۔ اس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تو پہلے سرمایہ چاہیے نا، سرمایہ کاری کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ سرمایہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک سرمایہ نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دوستوں کی ضروریات اور ان کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا، اور وہ ہے ڈیجیٹل سکلز۔ اب 2 حصے ہو گئے ہمارے عنوان کے۔ پہلے حصے میں ہیں وہ صلاحیتیں جو اس دور کے اندر ڈیجیٹل ہیں۔ ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے؟ ڈیجیٹل ڈیجٹ سے نکلا ہے۔ ڈیجٹ کہتے ہیں اعداد و شمار کو، 1 2 3 4 5، اس کو ڈیجٹ کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود ہمارے ہاں باہر مادی دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کمپیوٹر کے اندر ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں نے تھوڑا سا کمپیوٹر پڑھا ہو، تو کمپیوٹر جو ہے وہ نمبر کی بنیاد پہ کام کرتا ہے نا، 0101 کی فارم پر ثنائی نظام اس میں کام کرتا ہے۔ تو کمپیوٹر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈیجٹس کے اندر کام کرتی ہیں۔ تو کمپیوٹر میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ڈیجیٹل کہلائی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے ڈیجیٹل سکلز کا مطلب ہے وہ صلاحیتیں جن کا تعلق کمپیوٹر کے ساتھ ہے، یا کمپیوٹر کے ذریعے سے جن صلاحیتوں کو ہم سیکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں لا سکتے ہیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈیجیٹل سکلز۔ IT کا دور ہے، اور آپ ہر انسان کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہر ایک کی رسائی کے اندر ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آپ دیکھیں موبائل ہے، اور وہ ایسے ٹولز چلانا سیکھ جاتے ہیں جلدی سے، جو بڑے بوڑھے گھنٹوں یا کئی دن لگا کر نہیں سیکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق انسان کو ذہن بھی عطا فرماتا ہے، صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ان صلاحیتوں سے اگر انسان
استفادہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. تو ڈیجیٹل سکلز اور سرمایہ کاری یہ دو چیزیں ہماری, اس میں ہم تھوڑا سا تعارف پیش کریں گے, اور پھر جو سرمایہ کاری ہے اس کے متعلق چند شرعی احکام کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے کہ کون سی سرمایہ کاری کی صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں اور کون سی سرمایہ کاری کی صورتیں جو جائز نہیں ہیں. اور ڈیجیٹل سکلز میں ہم ان صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے جو ہم سیکھ سکتے ہیں, جو ہمارے کام آ سکتی ہیں, اور ہمیں اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کورسز کرنے کی, بڑی بڑی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے مخاطب ہمارے وہ دوست ہیں جو درس نظامی مکمل کر چکے ہیں یا درس نظامی مکمل کرنے کے قریب ہیں, منتہی درجات ان کے شروع ہو چکے ہیں, آخری 2 درجے 3 درجے ان کے باقی ہیں, 1-2 سال کی تعلیم باقی ہے, 3 سال کی تعلیم باقی ہے, اور ان کے سامنے ایک محنت کا بہت بڑا میدان آنے والا ہے, اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اب عملی میدان میں قدم رکھنا ہے, اور قدم رکھنے کے بعد ہمیں بہت سے اپنے اعزاء و اقارب, اپنے والدین, اپنے بھائیوں, اپنے دوست احباب کی توقعات پر پورا اترنا ہے. کئی لوگوں پر معاشی ذمہ داریاں ان کے اوپر آنے والی ہیں, تو وہ دوست احباب ہمارے مخاطب ہیں. جب ہم مدارس میں پڑھتے ہیں تو مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین سکھایا جاتا ہے, اور علم دین علم دنیا سے بالکل الگ چیز ہے. میں اس کے آگے چل کے وضاحت کروں گا, کیونکہ علم دین تو کاروبار تو ہے نہیں. علم دین تو ہمیں فکر آخرت سکھاتا ہے, آخرت کی تیاری کے طریقے سکھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا سکھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتا ہے. علم دین یہ نہیں سکھاتا کہ پیسے کیسے کمائے جائیں گے, منافع کیسے کمائے جائیں گے, جناب مال و دولت سے بھری ہوئی زندگی کیسے گزاری جائے گی. نہیں, علم دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے. ٹھیک ہے جی. اور مسلمان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا جائے, اور جہاں تک مال کی بات ہے تو اس کو انسان اپنی ضروریات کی حد تک حاصل کرے, اپنی ضروریات کی حد تک, اس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں, زندگی گزر جائے, اور پھر اصلی زندگی جب شروع ہوگی تو یہ جو علم دین حاصل کیا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کیا ہوگا, انشاءاللہ اس کے صحیح ثمرات ہمیں آنکھیں بند ہونے کے بعد وہاں نظر آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پر میں چند وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آج ہم جب گفتگو کریں گے انشاءاللہ یہ اچھی اور تفصیلی گفتگو ہوگی, اس میں کئی باتوں کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کی جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مالی حوالے سے, کوئی معاشی حوالے سے کسی قسم کی آپ کو لگے کہ میں شاید کوئی مشورہ دے رہا ہوں, تو میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے سامنے تحقیقات پیش کی جائیں گی یہ میرا ایک مطالعہ ہے, ایک تحقیق ہے, ایک رائے ہے. آپ ان میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ اپنے تحقیق کے ساتھ, اپنے غور و فکر کے ساتھ آپ اس کو منتخب کر سکتے ہیں, اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ کمپنیوں کا, کچھ ویب سائٹس کا, کچھ یوٹیوب چینلز کا میں تذکرہ کروں گا, میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو, کیونکہ یہ ویڈیو بعد میں جانی بھی ہے یوٹیوب پر, شاید چلی جائے, تو اس لیے پہلے سے یہ وضاحت آپ کے ذہن میں ہونا ضروری. تو پہلی بات تو یہ ہے, یہ کچھ نئے فضلاء اور منتہی طلباء کے لیے کچھ آراء آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفید نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائزری نہیں ہے, کوئی نصیحت نہیں ہے, کوئی مسلط نہیں کی جا رہی آپ پر چیز. آپ اس میں سے اپنی رائے کے مطابق کچھ استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے کچھ تکنیکی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں, ٹیکنیکل چیزیں کمپیوٹر کی. تو میں کوئی کمپیوٹر کا بہت بڑا ٹیکنیکی ماہر نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میں نے جس طریقے سے سمجھی ہے حقیقت میں اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو, لیکن وہ ہمارا مقصود نہیں ہوگا. ہمارا مقصود کچھ اور ہوگا, اور جو مقصود ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے بالکل صحیح اور درست انداز میں پیش کیا جائے گا. اب سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں وہ میں دوبارہ ایک مرتبہ تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین سیکھنے کا مقصد ہمارا سب سے پہلی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے, اور ہم اس پر کبھی بھی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے کوئی مادی لالچ بڑے سے بڑا اگر دنیا کا آ جائے
جو ہمارے دینی مقاصد سے ٹکراتا ہو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کہیں انشاءاللہ العزیز. ہمارا یہ عزم ہے. جو بھی بڑے سے بڑا مالی مفاد، مادی مفاد دینی مقاصد سے ٹکراتا ہے یا غفلت کا باعث بنتا ہے یا کمزوری کا باعث بنتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے. ہمارے والدین نے ہمیں دین کی تعلیم دلائی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اب ذرا تھوڑا سا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں، ہم جب علم دین حاصل کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا ہمارا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا اور آخرت کی فکر اپنے اندر بڑھانا. دوسری طرف آپ آ جائیں دنیا داری، جو علم دنیا سیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں، علم دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکول میں گئے تو وہاں آپ دنیا کا علم حاصل کریں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کچھ اچھی باتیں دین کی سیکھتے ہیں تو وہ بھی دنیا نہیں ہے. دنیا وہ چیز ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے. دنیا کسے کہیں گے؟ جو چیز اللہ سے غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہے، مضبوط کرتی ہے، وہ چاہے آپ کو مسجد سے ملے، جو وہ چاہے مدرسے سے ملے، وہ بازار سے ملے یا وہ اسکول یا کالج یونیورسٹی سے ملے، وہ دین ہے. اگر اسکول میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھائی جا رہی ہے، احترام سکھایا جاتا ہے، اچھے انداز سے گفتگو کرنا، بات چیت کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، عین دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جب کوئی ایک بچہ اسکول کالج میں جاتا ہے، پھر اور آگے یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ مادی چیزیں بھی سیکھتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر انگلش زبان ہے، سائنس کی تعلیم ہے، جس کا براہ راست معاش کے ساتھ تعلق ہے. براہ راست ایک انسان سائنس پڑھتا ہے، ڈاکٹریٹ پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے اور سال ہر سال پڑھتا ہے، 6 سال، 8 سال، 10 سال میٹرک کرنے کے بعد لوگ اتنا عرصہ اس میں لگاتے ہیں، پھر اس میں ماہر بن کر وہ براہ راست ڈائریکٹ اپنی معاشی زندگی شروع کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا جی؟ اس میں ان کو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آتی. اب دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم 8 سال تک یا 10 سال یا 12 سال، مختلف جہاں سے ہم نے شروع کیا اس کے حساب سے 8-10 سال یا 12 سال ہمیں لگتے ہیں اور ہم اپنا درس نظامی مکمل کر لیتے ہیں. جب درس نظامی مکمل کرتے ہیں تو جب ہمارا صحیح بخاری شریف کا آخری سبق ہوتا ہے تو اس میں ہمارے جو شیخ الحدیث صاحب آخری سبق میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ دیکھو آج آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے، اس علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بنانا. کیا کہتے ہیں؟ اس علم دین کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنانا دنیا کا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ دنیا کے علم دین کے ذریعے سے دنیا کمانا درست نہیں. اب دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. ایک علم وہ ہے جہاں سال ہر سال ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر فلاں مرض کی دوائی کون سی دینی ہے، فلاں آپریشن کیسے کرنا ہے، چیر پھاڑ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، سرجری کیسے کی جائے گی، اور پھر آگے جا کے اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہیں، اور بھائی اب آپ سے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے بتا دو. کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے مولوی صاحب مسئلہ تو بتائیں، تو آپ فیس نہیں رکھ سکتے اس کی. ٹھیک ہے، بھلے آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے یا پورا دن لگ جائے اس مسئلے کا جواب حل کرنے میں، اگر آپ نے 1 روپیہ اس کا لے لیا مسئلہ بتانے کا، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اپنے لیے جہنم کا سامان جمع کر لیا. اس لیے کہ یہ علم دین جو ہے یہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے ہی نہیں. اس ایسے موقع پر پھر ہمارا جو ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بہت سی مشکلات ان کے دماغ میں آتی ہیں اور وہ ششپج میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. 8 سال ہم نے پڑھ لیے، 10 سال پڑھ لیے، میٹرک کرنے کے بعد مدرسے میں آئے تھے اور 10 سال مزید پڑھا، تو اب مثال کے طور پر 20-22 سال، 24 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، اب دوبارہ شروع کریں. اور وہ جو معاشی جو ٹریننگ ہے جو کالجز میں یونیورسٹیوں میں دی جا رہی، اب وہ پہیہ دوبارہ سے ایجاد کریں اور پھر سے پڑھنا شروع کریں، تو اس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. پھر
مدارس کے اندر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تدریس کرنا شروع کریں. تدریس کے مواقع بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہر سال تقریباً 10,000 فضلاء فارغ ہوتے ہیں. کتنے؟ 10,000. ایک اندازہ ہے 10,000 کے قریب فضلاء ہر سال فارغ ہوتے ہیں, اور تدریس کے مواقع نہ ہونے کے برابر. اور جہاں مواقع ملتے ہیں وہ وہاں ملتے ہیں جہاں کسی مدرس کو پہلے فارغ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے مدرس کو فارغ کر کے آپ تشریف لائیں, آپ سے ہمیں یہ توقعات. ٹھیک ہے, تو اضافہ کوئی نہیں ہو رہا. مسجد کی امامت ایک عالم دین کر سکتا ہے, لیکن آپ ہی دیکھ لیں کہ مسجدیں کتنی بنتی ہیں. ہر سال 10,000 مسجدیں تو نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ مساجد جو ہے وہ محدود ہیں. پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر ایک بہت بڑا ڈر جو آپ حضرات کے دل میں بھی ہوگا, وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم نے درس نظامی مکمل کر لیا. ٹھیک ہے, اب مکمل کرنے کے بعد اب کیا کریں کہ جی چلو اب والد صاحب کے ساتھ فلاں کام کرتے ہیں تو کاروبار میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, فلاں دکان پر بیٹھ جاتے ہیں, کوئی تجارت شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں کیا ڈر لگتا ہے, یار یہ جو پڑھا تھا 8 سال 10 سال 12 سال محنت کر کے اگر اس سے تعلق نہ رہا یہ تو ضائع ہو جائے گا. اس کو دوسرے لفظوں میں آپ محروم رہنا بھی کہتے ہیں نا, کہ یار یہ تو محروم رہ گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈر ہے جو دل پہ سوار رہتا ہے کہ نہیں, تعلق تو ہونا چاہیے, تعلق تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اور تعلق برقرار رکھیں گے تو ہی تازہ رہے گا. تو دہی ہے نا, دہی آپ نے آج دہی آپ کے پاس تھوڑی سی بچ گئی, اگر آپ وہ دودھ میں ڈال لیں گے تو اگلا دودھ بھی کیا بن جائے گا, دہی بن جائے گا. پھر آگے تھوڑا سا بھی جاگ لگاتے رہیں گے تو دہی بنتا رہے گا, لیکن اگر جاگ بالکل بھی نہیں لگایا تو دہی بننا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تعلق, ٹھیک ہے نا, تعلق باقی رہنا ضروری ہے. آپ نے بے شمار ایسے فضلاء کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ مسجد مدرسے سے ان کا تعلق کٹ گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر. ان کو نہیں پتا کہ کب ضرب زید عمرا پڑھا تھا اور مختصر القدوری میں کیا لکھا ہے, کنز الدقائق میں کیا ہے. تو اب ایسی کچھ صورت ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق بھی جڑا رہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے پاس ساتھ میں کچھ ایسی مہارتیں بھی ہوں کہ جس سے ہم اپنے معاش کو کسی نہ کسی حد تک چلا سکیں. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں, آپ کبھی بھی لالچ کا شکار نہ ہو, یہ تو آپ کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ ہمارے بہت سے دوست دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے 20 سال پڑھا, مادی اور اصلی تعلیم حاصل کی, انہوں نے انجینئرنگ, ڈاکٹریٹ اور فائنانس, مختلف قسم کی ڈگریاں حاصل کر کے, اور اب وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہر مہینہ یا سالانہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم نے وہ چیز شروع سے مد نظر رکھی ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر اس کو تھوڑا سا ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنا گزارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, گزارا کر سکتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی آپ ان کو اپنا معیار نہیں بنائیں گے, اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے یہ غلطی کر دی کہ فلاں ڈاکٹر اگر اتنا کما رہا ہے, میرا فلاں بھائی ہے وہ انجینئر ہے, وہ مہینے میں اتنے پیسے کما لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے لیے اس بات کو آئیڈیل بنا لیا تو سمجھ لیجئے آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے, علم دین کے ثمرات سے محروم ہونا شروع ہو جائیں گے. علم دین کے ثمرات سے آپ اس وقت سے آپ کی چونکہ اب آپ نے کیا کیا, اب آپ نے دنیا داری کو ترجیح دے دی, اس کی فوقیت تسلیم کر لی اپنے علم دین کے اوپر, اور آپ نے علم دین کی قدر کو جانا نہیں ہے, اس کی قدر کو جانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنا یہ ہماری پہلی تعلیم ہونی چاہیے کہ ترجیح کس کو ہے, پہلی ترجیح کس کو ہے, علم دین کو, مقاصد دین کو, ثمرات دین کو, دین کی تبلیغ کو, دین کی اشاعت کو. اور اس میں ہمارا جتنا وقت لگ جائے, جتنا سرمایہ لگ جائے, جتنی زندگی لگ جائے, وہی ہمارا اصل اثاثہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ کچھ سکلز حاصل کرنا اور پھر کچھ سرمایہ کاری کی صورتیں سیکھنا, یہ ہم کیوں کرتے ہیں, تاکہ ہم جو ہے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم مختصر وقت اس کام میں لگا کر اپنی معاشی مشکلات کو کیسے حل کر سکتے ہیں, اور کیسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ کے ہم دونوں چیزوں میں توازن قائم رکھ سکتے ہیں. اپنی ذمہ داریاں, گھر کی, گھر والوں کی, والدین کی ذمہ داریاں وہ مناسب طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم دین اور دنیا میں مقاصد کا بھی اختلاف ہے, نصاب کا بھی اختلاف ہے.
ٹھیک ہے جی, مقاصد بالکل الگ الگ ہیں, نصاب بالکل الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کالجز, پھر میں دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں کہ دنیا سے مقصد میرا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب ایک انسان ہے, وہ عربی زبان سیکھتا ہے اس لیے کہ میں نے سعودیہ جانا ہے, وہاں میں نے ٹیکسی چلانی ہے یا میں نے کوئی گاڑی چلانی ہے تو مجھے عربی سیکھنی پڑ رہی ہے. اب دیکھیں, وہ عربی سیکھے گا اور آپ بھی عربی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عربی زبان وہ بھی سیکھ رہا ہے اور مدرسے کا طالب علم بھی عربی زبان سیکھ رہا ہے, لیکن دونوں کے مقصد میں زمین و آسمان. وہ سیکھ رہا ہے ٹیکسی چلانے کے لیے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ, گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, اور آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے, تفاسیر کو, حدیث کی شروحات کو سمجھنے کے لیے کہ ان میں جو لکھا ہے ہم اس کو ٹھیک سے پڑھ پائیں گے. لہٰذا جب مقصد الگ الگ ہے تو نصاب بھی الگ الگ ہے. جو عربی زبان وہ سیکھے گا نا, آپ وہ نہیں سیکھیں گے. کئی دوست جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسوں میں جو عربی زبان سکھائی جاتی ہے نا وہ بس کلاسک ہوتی ہے, اور بس تھوڑی سی پرانی عربی کی کتابیں پڑھا دی, اور بس نہ ان کو عربی میں گفتگو کرنا آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ بات, ٹھیک ہے, کہ مدارس کے طلباء کو عربی میں گپ شپ نہیں کرنی آتی, ٹھیک ہے, اور عربی میں وہ کوئی مضمون نہیں لکھ سکتے یا عربی میں بات چیت نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں پچھلے کچھ کورسوں میں یا لیکچروں میں, ٹھیک ہے, اور اس کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا تھا. لیکن فرض کریں اگر نہیں بھی آتا تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا مقصد بالکل الگ الگ ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہاں عربی زبان سیکھنے سے ہمارا مقصد تکلم کرنا ہے ہی نہیں, بازار میں جا کر گپ شپ کرنا ہے ہی نہیں ہے, ٹیکسی چلانا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا. اچھا, یہ والی عربی پڑھ کر آتی ہے کہ نہیں آتی سمجھ؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر کسی نے صحیح طریقے سے پڑھ لی, صرف یہی عربی پڑھ لی, کوئی تکلم نہیں کہ اس نے 8 سال 10 سال, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ہدایہ کی عبارت کھولتا ہے یا مشکات المصابیح کی عبارت کھولتا ہے تو حدیث شریف سمجھ آتی ہے اس کو, تو مقصد حاصل ہو گیا. لیکن جو انسان ٹیکسی چلانے کے لیے عربی سیکھتا ہے اس کو ساری زندگی یہ سمجھ نہیں آئے گا قرآن و حدیث, حالانکہ اس نے بھی عربی سیکھی ہے. تو اس لیے ہمارا نصاب بھی الگ ہے, مقاصد بھی الگ ہے. اس لیے اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کا جو مقصد ہے اس کو یاد رکھنا ہے, اور یہ جو چیزیں آپ کے سامنے اب عرض کی جائیں گی اس کو ہم نے ضمناً اور اپنی ضرورت کی حد تک رکھنا ہے. اور جب ہم فاضل ہو جائیں گے, جب ہم مدرسے سے نکلیں گے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسے ہر مشغلے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے جو آپ کو دین سے غافل کر دے, جو آپ کو بھلا دے, اور آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ تعلیم آپ کے ذہن سے بالکل نکل جائے. مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ فلاں جاب ایسی مل گئی ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو بڑی اچھی کمائی ہو سکتی ہے, بڑی جاذبیت نظر آتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر میری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے گی, میری داڑھی رفتہ رفتہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی, اور میرے سر سے ٹوپی اتر جائے گی, میری نگاہ جو جھکتی ہے وہ اٹھ جائے گی, اور میں جو ہے بد نظری میں میری جرت بڑھ جائے گی, میرا ماحول بدل جائے گا, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ میری جگہ نہیں ہے. لا مقام لکم فرجعوا, ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بچیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی بھی کام, ایسا کوئی بھی مشغلہ آپ اختیار نہ کریں جو آپ کی ساری محنت پر پانی پھیرنے والا ہو. اسی طریقے سے یہ نصیحت جو ہے یہ دوسری سطر میں جو میں نے لکھی ہے نا, یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ انہوں نے آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی. ان کی نصیحت کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے, ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی ہلکے سے ہلکا پیشہ بھی اختیار کرنا پڑے تو اس سے دریغ مت کرنا. کرو, ریڈی لگانی پڑ رہی کوئی بات نہیں ہے, حلال کما رہے ہیں نا. انبیاء کرام علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی ہیں, مزدوریاں کی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام نے کیسی کیسی مزدوریاں کی, ٹھیک ہے, تو ہم تو صحابہ کرام کہاں اور ہم کہاں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کام, ہم ریڈی کیوں نہیں لگا سکتے, ہم دکان کیوں نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے. تو رزق حلال کمانے کے لیے کوئی بھی جائز وسیلہ اختیار کرنا پڑے آپ کرو, اور دین کا کام اپنی سہولت کے مطابق کرتے رہو. دین کا کام اپنی سہولت اپنے اوپر مسلط مت کرو, لیکن اس کو مقصد سمجھ کر روزانہ, جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی ہیں نا, بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے ایک توازن رکھا ہوا ہے کہ آپ نے روزانہ 2.5 گھنٹے روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد میں دینے. آپ کتنے دینے؟ 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے
وہ آپ مسجد میں دیں گے اور اتنا ٹائم آپ مسجد میں آپ نے مختص کر، سارا دن آپ کام کریں، تجارت کریں، کچھ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد جناب جی ہفتے میں ایک رات آپ نے شب جمعہ کے لیے مختص کر لی، اور پھر ماہانہ آپ نے سے روزہ لگا لیا، پھر سالانہ چلہ لگا لیا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ توازن ہی تو قائم کیا جا رہا ہے نا. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اب توازن، تعلق بھی برقرار رکھا جا رہا ہے اور جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کروائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس دوران میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے مقابلہ کسی سے نہیں کرنا. آپ کو پھر بھی ہو سکتا ہے اس سب کے باوجود معاشی مشکلات پیش آئیں، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم پریکٹیکل چیزوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں نے عرض کیا میں کچھ سکلز اور صلاحیتیں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں سرمایہ کاری کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ دوسرے سیشن کے اندر. کچھ سکلز اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں آپ پلے باندھ لیجئے، آج کے دور کے اندر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. پہلے زمانے میں کچھ اور دور تھا، کوئی اور ماحول تھا، لیکن اب کی ضروریات بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، تقاضے بدل گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میں آگے جن فنون کی، جن چیزوں کی میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بغیر آپ کا آج کل چلنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ کا دینی مقصد ہے وہ اس میں بسا اوقات رکاوٹ ڈالتی ہے اگر آپ نے نہ سیکھی ہو تو. ٹھیک ہے. تو جو لازمی چیزیں ہیں نا آپ کے لیے، لازمی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ میں نے یہاں پر 4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے مکمل کر لیا درس نظامی، یا آپ مکمل کرنے کے قریب ہیں، آپ نے انگریزی زبان سیکھنی ہے. جو حضرات، جو بھائی میرے سرحد کے ہیں وہ انگریزی کے ساتھ اردو کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے. اردو اور انگریزی اور اردو نہیں، کیا اردو اور انگریزی زبان سیکھنی. میں آپ کے سامنے نا لکھ دیتا ہوں، یہ نا آپ کہیں کہ استاد نے لکھا تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اردو اور انگریزی. یہ اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بار بار ہم نے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی نا. ٹھیک ہے. آپ اردو نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اردو کی مہارت پیدا کر رہے تو اردو کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی زبان بقدر ضرورت سیکھنی. بقدر ضرورت انگریزی زبان سیکھنا تو آپ اپنے لیے فرض عین سمجھ لیجئے، چونکہ انگریزی زبان جب تک آپ نہیں نہ سیکھیں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ کئی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، حتیٰ کہ کئی اسکولوں میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ مدرسوں میں کتنے بچے صبح کے ٹائم جاتے ہیں اور اسکولوں میں کتنے بچے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا محلے کا اسکول ہو نا تو اس میں سینکڑوں بچے روزانہ جا رہے ہوتے ہیں. اور اردو میڈیم اسکول تو اب نہ ہونے کے برابر ہے کہ نہیں ہے. محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں نا، جو کرائے کے مکانوں میں ہے یا بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اسکول چل رہے ہیں، وہ بھی انگریزی میڈیم ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں استاد بھی انگریزی زبان جانتا ہے، بچے بھی انگریزی زبان جانتے ہیں، ماحول بھی انگریزی زبان کا ہے. تو اردو زبان بھی اگر وہ بول رہے، یا تو وہ اردو بولتے ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اردو زبان بولتے بھی ہیں نا تو اس میں 60%، 70% وہ انگریزی زبان کے الفاظ شامل ہوتے. بس اوقات پورا جملہ گزر جائے گا اور وہ انگریزی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بات اردو میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کثرت سے اگر آپ کچھ آج کل کے بیانات سیاسی لوگوں کے یا دوسرے فائنانس لوگوں کے بیانات یا ان کی پوڈ کاسٹ وغیرہ گفتگو سنیں گے نا تو آپ کے سر کے بہت اوپر سے کہیں سے گزر جائے گی، اس لیے کہ وہ اردو میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ جو الفاظ انگریزی کے بولتے ہیں نا، آگے آ جائیں، انگریزی کے جو الفاظ وہ بولتے ہیں وہ انگریزی کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ روزمرہ کے الفاظ ہیں ان کے لیے وہ کوئی اجنبی الفاظ نہیں ہیں. تو اب ماحول اتنا بدل چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے مثال کے طور پر آپ نے انگریزی زبان کی الف بے بھی نہیں سیکھی. ٹھیک ہے. یا ABC کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا آغاز ہی نہیں کیا تو بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف تو صرف انگریزی زبان ہے، انگریزی ہی بولی جا رہی ہے اور انگریزی میں ہی سوچا جا رہا ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، سارے تعبیرات انگریزی میں ہو رہی، اور دوسری طرف آپ بالکل انگریزی سے بالکل نابلد ہیں. تو انگریزی زبان آپ نے سیکھنی. اچھا میں نے بریکٹ میں یہاں لکھ دیا بقدر ضرورت. اب یہ بقدر ضرورت کیا ہے؟ دیکھو یار، آپ کو بہت بڑا انگریزی کا اسکالر بنانا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے جو انگریزی سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے روزمرہ کی انگریزی. چھوٹے موٹے جملے جو آنے جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، میل جول کے لیے، ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے.
کچھ چھوٹی موٹی جو تعبیرات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ سب سے پہلا درجہ ہے آپ کے سیکھنے کا. سمجھ رہے بات؟ یہ بقدر ضرورت. اس کے بعد پھر آپ انگریزی میں اتنی مہارت آپ ضرور پیدا کریں کہ جہاں کوئی آپ کے سامنے کوئی مضمون انگریزی میں لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے تو ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ڈکشنری دیکھ کے کم آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہاں انگریزی میں کیا بات لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ بڑے کوئی ماہر مصنف انگریزی میں بن جائیں یا اتنے ماہر بن جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ گرامر کی فلاں باریکیاں جو فلاں پروفیسر کو بھی نہیں پتہ تھی وہ آپ کو پتہ ہے. نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی باریکی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ تھوڑی بہت گفتگو کر سکیں، تھوڑی بہت گفتگو سمجھ سکیں، اور جو بنیادی انگریزی آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے، کوئی بات نہیں. ڈکشنری ہر انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھ کے بھی اگر آپ اس لفظ کو حل کر سکیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم آہستہ 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 مطالعہ کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہفتے میں بھی کچھ الفاظ اگر ہمارے سامنے نئے آ جائیں گے تو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پھر کئی چیزیں اگر ہماری اتنی انگریزی ہماری درست ہو جائے گی نا تو اس سے یہ ہوگا کہ کئی چیزیں پھر آپ سن کر بھی آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کسی کو انگریزی بولتے ہوئے یا کوئی جملہ آپ نے سنا، فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ انگریزی جملہ یہاں اس موقع پر جو بولا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، پھر آپ اس کو دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو پہلا قدم ہے انگریزی کے اوپر رکھنا وہ آپ اس کو وہ ضرور رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں انگریزی زبان میں سمجھنے کی وہ آپ ضرور سیکھیں. ٹھیک ہے جی. یہ جتنی بھی اسکلز اور صلاحیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں نے بھائی شراز صاحب کو ان کے متعلق جو سیکھنے کے متعلق جو ان کے چینلز ہیں یا جن ذرائع سے سیکھی جاتی ہے اس پر اب آگے تفصیل سے بات ہوگی، یہ میں نے ان کو بھیج دیے ہیں اور یہ میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس کام کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی مدد کریں گے، گروپ میں اس کو شریک کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ میں سے اسمارٹ فون جو ہے، بڑا موبائل، وہ کون استعمال کرتا ہے؟ بتا دیں. مدرسہ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مسجد ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں موبائل سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آج تک آپ نے موبائل استعمال کیا واٹس ایپ چلانے کے لیے، یار آپ واٹس ایپ کو ان انسٹال کر دو، نہیں ہوتا انسٹال اس کو ڈسیبل کر دو. ٹھیک ہے. آپ فیس بک استعمال کرتے ہوں گے، فیس بک کو آپ محدود کر دو. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں اتنی بہترین سے بہترین ڈکشنریاں ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بھائی شراز کو بھیج دوں گا. ایک ڈکشنری عربی زبان کی، ایک انگریزی زبان کی، اردو زبان کی، یہ 2 3 4 ڈکشنریاں اپنے اسمارٹ فون کے اندر رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ رکھ لیں گے نا تو آپ تھوڑا کر کے بھی اگر آپ سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ آپ بقدر ضرورت انگریزی زبان آپ کو آتی ہوگی. اس سے آپ خالی کوئی نہ ہو آپ میں سے. ٹھیک ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے. کہنے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں کسی نئی کلاس میں پہنچا، خامسہ تھی یا سادسہ تھی، جو بھی کلاس تھی، تو وہاں اس وقت اس کلاس کے اندر منطق کا جو مضمون تھا نا وہ اختیاری تھا. کیا تھا؟ اختیاری مضمون تھا منطق کا. کچھ منطق لازمی نصاب کے طور پر دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی تھی اور کچھ نہ اختیاری پڑھائی جاتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے منطق، ٹھیک ہے نا، کہ منطق ہمارے یہاں جو پڑھائی جاتی ہے وہ صرف ایک ضرورت کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. تو ضرورت کے درجے میں تو پوری ہو چکی تھی. تو اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ایک تذبذب تھا، تردد سا تھا کہ میں آیا منطق پڑھوں آگے یا نہ پڑھوں. کہ میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت آپ مجھے یہ فرما دیں، میرے ذہن میں یہ تردد ہے کہ میں آیا اب منطق آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں. انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی منطق کی ضرورت تو نہیں ہے اب آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن منطق پڑھنے کا اب آج کل رواج چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مہارت کے درجے تک لوگ سیکھ رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوا ہے. اگر آپ منطق نہیں پڑھو گے تو نقصان تو آپ کا کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک احساس کمتری بیٹھ جائے گا. کیا بیٹھ جائے گا؟ ایک احساس کمتری آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. جب بھی کوئی منطق کی بات آئے گی آپ کے دل میں پہلی بات کیا آئے گی؟ یار میں تو منطق پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ کیسی منطق کی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو
یہ احساس کمتری کب آتا ہے؟ جب ہم کسی ایسے فن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں جو ایک عام فیشن کے درجے میں رواج پا جاتا ہے، یہ جو عام مقبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ذرا غور کریں نا کہ ہمارے مدارس میں اب بھی فلسفے کی کئی ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو آج کل استعمال نہیں ہو رہا، منطق کی کئی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. یا اسکولوں کالجوں میں آپ لے لو، مثال کے طور پہ جو ریاضی ہے، ریاضی لے لیں آپ، میٹرک تو اکثر بچوں نے کیا ہوگا آپ میں سے. تو ریاضی جو 10ویں کلاس میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے، جس میں لوگارتھم وغیرہ کے قوانین وغیرہ ہیں، اس کی کسی جمع تفریق میں ضرورت پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ فلکیات میں جا کے آگے یا مابعد طبیعیات میں نہ جانے کہاں کہاں ان کی ضرورت پیش آتی ہوگی، لازم بات ہے وہ ضرورت پیش آتی ہوگی، لیکن روزمرہ کی ریاضی کا حصہ وہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی سبزی والا کہ ٹھہرو میں ذرا لوگارتھم سے مسئلہ حل کر کے بتاؤں گا، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیوں اس کے باوجود نصاب کا حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، صرف تعارف آپ کو حاصل ہو جائے، بس یہ کروانا ہوتا ہے آپ کو. ان کو بھی پتا ہے آپ نے بعد میں بھول جانا ہے اس کو پاس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک چیز آئی تھی، یہ بہت ہی تنگ کی ہے اس نے، الجبرا وغیرہ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تعارف کے درجے میں ہوتی ہیں. تو جب ایک ماحول چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کہ کس قدر، یعنی اگر آپ کسی ہسپتال میں آپ کے جانے کا آپ کو موقع ملے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کسی کالج میں جانے کا موقع ملے، یونیورسٹی میں جا کے، اور 2 طلباء آپ کے سامنے یا کوئی 2 سینئر طالب علم یا وہاں کے استاد آپ کے آگے جا رہے ہوں یا آپ کے قریب کہیں بیٹھے ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا اردو تو وہاں ہے ہی نہیں، اردو ہے ہی نہیں وہاں پر. تو سراسر صبح سے شام تک انگریزی بولنا، انگریزی میں سوچنا، انگریزی کی بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، اور آپ بالکل اس سے نابلد ہیں، تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو انگریزی زبان آپ نے سیکھنی ہے، اور اس کا آغاز آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ روزمرہ کی انگریزی سے، ٹھیک ہے. پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں نا، جو درسی کتابیں ہیں اسکول والی، آپ پڑھیں، کہانیاں اس کے اندر بڑی مزے مزے کی کہانیاں، ٹھیک ہے، آپ وہ پڑھیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی کہانیاں، واقعات پڑھیں، صحابہ کے واقعات، انگریزی کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. یہیں سے آپ کا آغاز ہوگا. بڑا ماہر بننا مقصد، میری امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری بات ہے، کمپیوٹر کی آپ بنیادی تعلیم اپنے اوپر فرض سمجھ لیں، فرض سمجھ، یقین مانیے کہ یہ اس قدر ضروری ہو چکا ہے، اس قدر ضروری ہو چکا ہے. دیکھیں کمپیوٹر جو ہے، آپ نے دیکھا ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب بتاؤ ڈاکٹری کے ساتھ کمپیوٹر کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے تو نبض دیکھنی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ مریض کو پہچاننا ہے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، لیکن کمپیوٹر ڈاکٹری کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا. اچھا، ایک انجینئر بنتا ہے جو نقشے بناتا ہے، نقشہ تو پینسل سے بھی بنا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نقشہ کہاں بنائے گا؟ دیکھو یہ کمپیوٹر کہاں داخل ہو چکا ہے؟ انجینئرنگ کے اندر، ٹھیک ہے. پھر کمپیوٹر جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہو چکا ہے، ہر شعبے. کیونکہ کمپیوٹر سے کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سے آپ کے لمبی چوڑی مشکلات وہ حل ہو جاتی ہیں، سمٹ جاتی ہیں، اور کمپیوٹر آپ کے لیے ایک معاون کا کام کرتا ہے، ایک آسانی پیدا کرنے والا ہے. ٹیکنالوجی معاون ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ معاون. ٹیکنالوجی قابل اعتماد کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی مددگار ہوتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مقصود ہوتی ہے. ان کے ایجاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. کمپیوٹر کس لیے ایجاد ہوا ہے؟ تاکہ آپ حساب کتاب کر سکیں. آغاز تو یہیں سے ہوا تھا نا. یہ جو ہمارا کیلکولیٹر ہے یہ کمپیوٹر کی ابتدائی شکل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس لیے آیا تھا؟ تاکہ آپ حساب کتاب آسانی سے کر سکیں. تو یہ ہمارا معاون ہے, صحیح ہے. تو اب سوچو ایک وہ عالم دین ہے جس کو کمپیوٹر کی بالکل تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب فرض کرو اس کو کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میری لائبریری میں مثال کے طور پر فتاوی عالمگیریہ ہے یا نہیں ہے. چلو جی فتاوی عالمگیریہ ہے, مسئلہ دیکھا, فتاوی عالمگیریہ میں وہ مسئلہ نہیں ملا اس کو یاد ہے کہ یار میں نے شاید یہ فتاوی شامی میں پڑھا تھا. فتاوی شامی تو اتنی ہے نا, اور اگر آپ نے اس کو خریدنا ہے تو آپ کو 20-25 ہزار تو چاہیے ہوگا شاید, ٹھیک ہے نا. تو اب یا تو آپ کو سفر کرنا پڑے گا فتاوی شامی دیکھنے کے لیے, آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو فتاوی شامی خریدنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی مشکلات ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی کمپیوٹر چلانا سیکھتے ہیں, کوئی کوڈنگ نہیں کرنی ہے آپ نے, کوئی کمپیوٹر کی سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, بنیادی کمپیوٹر سیکھنا ہے جو صرف چلا سکیں آپ, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے یہ ساری مشکلات گھر بیٹھے آپ کی حل ہو جائیں گی. موبائل آپ سب چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کمپیوٹر چلانے میں کیا دقت ہے؟
कंप्यूटर की बुनियादी बातें तो ऑन ऑफ करना उसको, ठीक है, किसी फोल्डर को खोलना, फोल्डर को बंद करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को मिनिमाइज करना, ये तो आपको आता है। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकेंगे, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी कर सकेंगे, क्योंकि बहुत अक्सर चीज़ें तो आपके मोबाइल में और कंप्यूटर में एक जैसी हैं। तो कंप्यूटर की जो बुनियादी तालीम है, जो बकदरे ज़रूरत कंप्यूटर है, वो आपने कितना सीखना है? 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें भाई? कंप्यूटर की 3 चीज़ें आपने सब साथियों ने सीखनी है, ठीक है, अल्लाह करे आपको पहले से आती हो। सबसे पहली चीज़ है विंडोज़, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ है चाहे वो iOS है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, चलाना कैसे है, कोई फ़ाइल कैसे खोलते हैं, फ़ाइल को बंद कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं। जैसे मैं आपके सामने चीज़ें पेश कर रहा हूँ, मैं कोई इतना माहिर नहीं हूँ कंप्यूटर का, छोटी मोटी मुझे लिखना पढ़ना आता है, जो मैं हाथ से करता था वो मैं इस पर कर लेता हूँ, बस इतना सा। तो पहली चीज़ क्या हो गई? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब है जैसे आप लोग पेन से अपने कागज़ पर लिख रहे हैं, आपको ये आना चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर पर लिख कर आप कोई चीज़ महफूज करना चाहें, कोई चीज़ अपने रिकॉर्ड रखना चाहें तो वो आप रख सकें। क्या ख्याल है आपका? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ पावर पॉइंट भी उसी की तरह की चीज़ है, ये जो हम स्लाइडें पेश करते हैं ये पावर पॉइंट के अंदर होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लोगों को दिखाने में इसमें कुछ सहूलियात ऐसी होती हैं कि वर्ड में सारा काम खुद करना पड़ता है, पावर पॉइंट में कुछ बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट भी वर्ड की तरह ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं है इसके अंदर। तो दूसरी चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। आपको हाशिया लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा किताबों में हाशिए लगे होते हैं, हाशिया कैसे लगाएंगे, फहरिस्त कैसे बनाएंगे, उन्वान कैसे लगाएंगे, लिखाई चेंज करनी है, मतलब हेडिंग की लिखाई कुछ और होनी चाहिए, आम लिखाई कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। तो मोटा करना है, छोटा करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा इल्म नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, बच्चों के लिए बनाया उन्होंने सॉफ्टवेयर, ठीक है, बच्चे भी उसको सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी तवज्जो करके, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत बड़ा लफ्ज़ है, आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है थोड़ा बहुत आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लें, जिसमें थोड़ा बहुत हिसाब किताब, ठीक है। मदरसे का आपने कोई, हो सकता है आपको कल अपने मदरसे का कोई हिसाब किताब करना पड़े, ठीक है, मदरसे का कोई बिल वगैरह बनाना पड़े, ठीक है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आपको कुछ रिज़ल्ट तैयार करना पड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसानी है, उसके अंदर जमा तफरीक ज़रब बिल्कुल आसान उसके अंदर हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोई इल्म नहीं समझा जाता है, ये बुनियादी ज़रूरियात है, ये बुनियादी ज़रूरियात है, और ना ही इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी तो करने की ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सीख लें, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर अगर आपको मज़ा आना शुरू हो जाए तो आप आगे चलते जाएं, कोई मसला नहीं, इसमें जहान ही बेशुमार है, आगे इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा आपके सामने, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ क्या हुई आपकी? कंप्यूटर की जो बुनियादी तालीम है वो आपने लाजमी तौर पर सीखनी है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब के लिए ज़रूरी है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? बाहमी राब्ता, तवासुल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बाहमी राब्ता, अपने माफी ज़मीन को दूसरों तक पहुंचाना, लोगों के साथ राब्ता कैसे किया जाए, बातचीत कैसे की जाए, इसको आपने सीखना है। अच्छा, आप में से किसी ने हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का ये मक़ूला सुना है कि उन्होंने फरमाया कि जो तालिब इल्म 3 काम कर ले वो कभी महरूम नहीं रह सकता? किस किस से सुना है? हाँ, पहला है एक सबक से पहले क्या करना है? मुताला, ठीक है, और फिर सबक में पाबंदी से हाज़िरी, और तीसरी चीज़ क्या है? तकरार। अच्छा, थोड़ा सा गौर करते हैं, ये तकरार क्यों करवाते थे हमारे बड़े? तकरार, मिसाल के तौर पर आप 2 तालिब इल्म हैं, ठीक है, ये बड़ा ज़हीन आदमी है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, दोनों ने सबक पढ़ लिया, अब तकरार करना है, तकरार कैसे होगा? हाँ, कि जो ज़हीन तालिब इल्म है ये कमज़ोर को सुना के फारिग हो जाएगा कि चल मेरा भी सुना, नहीं, दोनों एक दूसरे को सुनाएंगे ना, दोनों सुनाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो तालिब इल्म कमज़ोर है, जब वो बोलेगा ना, बोलेगा
تو اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوگا اپنی بات کو ظاہر کرنے کا. ہو سکتا ہے اس کو صحیح سمجھ رہا ہے, لیکن جب وہ بات کرے گا, غلط کرے گا, اس کو ٹوکا جائے گا کہ نہیں یہ بات یوں نہیں تھی یوں تھی, تو اس کو رفتہ 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 بات سمجھ بھی آتی جائے گی. اور بولنے سے آپ کو پتہ ہے جب انسان نے چیز پہلے بولی نہیں ہوتی تو پوری طریقے سے ذہن پہ وہ مستحضر بھی نہیں ہوتی. جب انسان اس کو بول دیتا ہے نا تو بولتے وقت وہ زیادہ ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے اور یاد بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے, تو یاد بھی ہوگا اس سے, اور پھر اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو بولنے کا سلیقہ آ جائے گا. اچھا میں یہ دیکھتا ہوں, مجھے 15 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے. پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, جو تکرار کے حلقے ہوتے تھے نا کلاسوں کے, وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے. مثلا تکرار کروانے والا اگر کوئی تکرار کرا رہا ہے نا تو 2 یا 3 طالب علم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ, یا 4 بیٹھے ہیں, 5 یا 6 بیٹھے ہیں. اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تکرار کے حلقے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طالب علم تکرار کروا رہا ہے, 20 بندے آگے تکرار کر رہے ہیں بیٹھ کے, 20 بندے تکرار سننے کے لیے آئے ہوئے, 15 بندے تکرار سننے کے لیے آئے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا تو تکرار کرانے والا بہت لائق ہے, یا باقی سارے بہت نالائق ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ فیصلہ آپ خود کریں. یا تو وہ اتنا لائق ہوگا کہ سب کہہ رہے ہیں نہیں یار اور کسی کا سننا ہے یا نہیں سننا ہے, اس کو تو سننا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی آ گیا ہو, آئے تو مجھے بھی ملانا یار اس سے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مسئلہ کہاں آ رہا ہے, جب روزمرہ آپ تکرار نہیں کرتے تو آپ کے اندر خوف اس قدر بیٹھ جاتا ہے, آپ کی ہڈیوں تک سرایت کر جاتا ہے کہ آپ کو پتہ, آپ کو یقین ہے کہ دنیا میں جس طرح روزانہ سورج نکلتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں بول سکتا, میرے اندر یہ قابلیت کبھی آ ہی نہیں سکتی. اس قدر آپ کو یقین ہو جاتا ہے, اور اس سے بڑی ناکامی انسان کی کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی گہرائی سے پھر آپ کا دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہے. آپ کو کل کچھ ممبر پر بیٹھنا ہے یار. ٹھیک ہے, آپ ممبر پر بیٹھیں گے, لوگوں کے سامنے بات کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ لوگوں کو اپنے مسئلہ بتانا نہیں ہے, سمجھانا ہے, ان کے ذہن نشین کرانا ہے, ان کو یقین بھی دلانا ہے کہ اسی مسئلے میں آپ کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے کر پائیں گے آپ؟ پہلے بتانا ہے, پھر سمجھانا ہے, پھر یقین دلانا ہے, پھر ذہن میں بٹھانا ہے, ذہن نشین کرانا ہے. تو آپ کے لیے آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن سکلز کو بڑھانا بہت ضروری ہے. اب میں نے کمیونیکیشن سکلز میں کچھ چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے واضح کی ہیں, لیکن آپ ذرا نیچے دیکھیں, میں نے سب سے آخر میں کیا چیز لکھی ہے کہ مشق کریں اور تکرار کریں اور آپس میں میل جول رکھیں. ٹھیک ہے جی, جو طالب علم تکرار نہیں کرتا, چپ شاہ ہے, صوفی, ٹھیک ہے, وہ سب سے زیادہ مار اس کو پڑنے والی ہے عملی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, جو تکرار کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, مجلسی آدمی ہے, لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ بات چیت کرے گا, ان کی بات سنے گا, اس کی کمیونیکیشن سکلز, کیا کمیونیکیشن سکلز, اس کی گفتگو کرنے کی, بات چیت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے ڈھنگ سے بات کر. آپ یاد رکھنا, جو آپ کے اچھے استاد ہیں نا, جن کا سبق پڑھنے کا آپ کو مزہ آتا ہے, جن کی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے, آپ تحقیق کر کے دیکھنا وہ اچھے تکرار کروانے والے رہے ہوں گے. انہیں تکرار پابندی سے کروایا ہوگا, اس لیے کہ یہ چیز, اس کا کوئی کورس نہیں ہے, کوئی نصاب نہیں ہے اس کا. یہ صرف انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کمیونیکیشن سکلز جو ہے اپنے آپ کو پہچاننے سے. کس سے؟ اپنے آپ کو پہچاننے سے, اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے سے, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے, اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بنیادی چیزیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کی خود اعتمادی ہے. خود اعتمادی اور اپنی جو جھجک پر آپ کا کنٹرول ہوگا وہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ ایک تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پورے طریقے سے آتی ہے, آپ نے تیاری پوری کی ہے, ورنہ آپ کو جتنی مرضی سیلف کانفیڈنس ہو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے چونکہ آپ نے تیاری نہیں کی. ٹھیک ہے, جب آپ کی تیاری پوری ہے تو دوسری چیز پھر آپ کے اندر ضروری کیا ہے کہ آپ کی مشق ہے. آپ پہلے سے بولتے ہیں, آپ پہلے سے بولنے کے عادی ہیں, آپ تکرار کرواتے رہے ہیں, تو آپ جب پہلے دن پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے نا تو بھی کوئی ذہین سے ذہین طالب علم سے آپ گھبرائیں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں. آپ کے سامنے 50 آدمی آ جائے, 100 آدمی آ جائے, ٹھیک ہے, آپ اس سے گھبرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن سکلز کی بنیادی چیزیں کیا کہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. پھر یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ آپ دوسروں کی باتوں کو خاموشی سے سنتے ہیں. جس قدر اچھا سننے والے ہوں گے آپ,
اسی قدر آپ اچھا بولنے والے ہوں گے. کسی کی بات کو آپ نہ کاٹیں, یہ گفتگو کے آداب میں سے. اچھا اب آگے ذرا چیزیں دیکھنا, یہ چیزیں کمیونیکیشن اسکلز میں جو سکھائی جاتی ہیں, آپ ذرا غور کرنا, یہ آپ نے کہیں سنی ہے یا نہیں سنی. مکمل بات کرنا, یعنی کہ نامکمل بات نہیں چھوڑنی, نامکمل نہیں چھوڑنی, جو بات کہنی ہے پوری بات کہنی ہے, ٹھیک ہے, آخری لفظ تک واضح رکھنا ہے تاکہ سننے والا جب اس کو سنے تو اس کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آئے. بہتر الفاظ کا آپ نے چناؤ کرنا ہے, آسان الفاظ کا, بہتر الفاظ کا چناؤ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات ہی نہ سمجھ میں آئے, یا آپ کی بات سمجھ تو آ جائے لیکن بری لگے, غلط الفاظ آپ بول رہے ہیں, ساتھ میں بدتمیزی والے الفاظ آپ بول رہے ہیں. بہتر الفاظ کا آپ نے چناؤ کرنا ہے, ایسے الفاظ جو طبیعت پر بوجھ نہ ہو. گفتگو میں ضروری اشاروں کا استعمال کرنا ہے, جیسے آپ مجھے اشارے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جہاں ضرورت ہے آپ اشارہ کریں. اب اشارے کی بھی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ کوئی اشارہ فکس ہے کسی چیز کے لیے, ٹھیک ہے, بلکہ اشارہ جو ہے وہ اس ساتھ میں جس طرح آپ زبان سے الفاظ بول رہے ہیں اس کی ایک جسمانی ایک تعبیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضروری اشارہ وہ کسی بھی موقع پر ہر انسان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اشارہ اس سے مطابقت رکھتا ہو, اس سے کیا رکھتا ہو, مطابقت رکھتا ہو, ٹھیک ہے نا. بس اتنا کافی ہوتا ہے. بقدر ضرورت گفتگو کریں, موضوع کے مطابق بات کریں, بقدر ضرورت. آپ نے ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا سنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا, وہ بہت خاموش رہنے والے تھے, بکثرت خاموش رہتے تھے, ٹھیک ہے. جب سب کی بات سنتے تھے, ان کے 40 تلامذہ بیٹھے ہیں, آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں, پورا دن ایک مسئلے کی بحث میں گزر جاتا تھا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کی بات سن رہے ہیں, حالانکہ سب کے استاد ہیں, ٹھیک ہے, اور آخر میں اپنا قول فیصل آخری بات کرتے ہیں. اور جب بولتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے کہ جب امام صاحب بولتے تھے تو ہم ساری بحث کر کے سارے فقہی نکات بکھیر کر جب فارغ ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ جس نقطے تک امام ابو حنیفہ پہنچے ہیں ہمارا تو ذہن وہاں گیا ہی نہیں. اب یہ چیز کیا ہے کہ بقدر ضرورت بولنا, موضوع کے مطابق بات کرنا, زبردستی اپنی بات کو مسلط نہ کرنا, اپنی رائے بس پیش کرنا, ٹھیک ہے, غیر ضروری طور پر جسم کو حد سے زیادہ حرکت نہ دینا. ملاقات کا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں تو بھرپور انداز میں آپ بات کریں, السلام علیکم, کس سے ملاقات, کسی کا, یہ نہیں کہ پھیکے انداز سے. اب ذرا تھوڑا سا غور کرنا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرے کی بات دھیان سے سنیں, کسی کی بات نہ کاٹیں, ٹھیک ہے. میرے خیال میں بیٹری ختم ہو گئی شراز صاحب, بس ایک منٹ دے دیں, بعد میں کر لیں گے. تو یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ کسی کی بات نہیں آپ نے کاٹنی, ایک اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو کوئی بات کر رہا ہو اس کو سننا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا, بات کو واضح کرنا, یہ ساری چیزیں گفتگو کے آداب میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, احادیث میں پڑھی نہیں ہے. پڑھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلام فرماتے, اہم بات کو کتنی مرتبہ فرماتے تھے؟ 3 مرتبہ اشاع فرماتے تھے. اسی طریقے سے تو آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ضرورت گفتگو فرماتے, فضول لغو بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے ہی دین کی تعلیمات ہیں. اس کو یار لوگوں نے اکٹھا کر کے ایک فن بنا دیا جس کا نام کیا ہے, کمیونیکیشن سکلز. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے اندر کمیاں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو اجاگر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ نام دیا جاتا ہے, ایک عنوان دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز میں جو اضافہ ہے, اس کی بہتری ہے, اس کا آغاز کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اپنے تکرار سے, ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی مشق کرنے سے, مثال کے طور پر خطابت کی مشق کرنی ہے آپ نے, خطابت کی مشق کریں آپ, ٹھیک ہے. آپ کو جب کہا جاتا ہے بزم کے اندر تقریر کرنے کے لیے تو آپ وہی 2-4 الفاظ رٹ کر آ جاتے ہیں, نہیں, پوری بات کریں, معافی ضمیر کا اظہار کریں. اگر آپ 4 آدمی کے سامنے نہیں کر پائیں گے تو کل کلا آپ 100 آدمیوں کے سامنے کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. گفتگو کل کلا, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنا کام لے رہے ہیں, تو آپ کے سامنے ہزاروں لوگ آ جائیں, لاکھوں لوگ آ جائیں, بس آپ کی تیاری پوری ہے تو پھر آپ کے سامنے چاہے پوری دنیا کو کھڑا کر دیا جائے, آپ ان کے سامنے اپنی بات کر سکیں. یہ صلاحیت اس کو سیکھنا, اس کو مشق کرنا. اور اس کے لیے میں نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ آپ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں, 2-4 منٹ کی روزانہ ویڈیو بنا. دیکھیں آپ اپنے آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ,
ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, کیسے بات کی, کس طرح آپ نے گفتگو کی ہے. تو اگر آپ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کریں گے تو یہ گارنٹی کی بات ہے کہ آپ اپنی سکلز میں اضافہ کریں گے. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ نماز کے بعد. ابھی بات لیٹ شروع ہوئی ہے آج.